الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ 19ویں پارے کا آخری پاؤ، اس سے سورہ النمل شروع ہو رہی ہے اور 20ویں پارے میں ختم ہو رہی ہے، اور سورت مکی ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی مکی صورتوں والا ہے، توحید، رسالت، مسئلہ آخرت۔ سورت کا نام النمل ہے۔ النمل کا معنی چونٹی، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں اس سورت کے اندر چونٹی کا کردار ذکر کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام النمل ہے، یعنی وہ سورت جس کے اندر النمل یعنی چونٹی کا ذکر ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ، اپنی صفات اور قدرتوں کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کسی کی حسن کی تعریف ہے، قوت کی تعریف ہے، علم کی تعریف ہے، طاقت کی تعریف ہے، اس کی کسی اور بات کی تعریف ہے، اصل میں تو اس کی تعریف ہے نا جس نے یہ چیز اس کو عطا کی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام اور سلامتی اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے؟ مخلوق میں سے جو معبود مشکل کشا، داتے حاجت روا، گنج بخش، کرنی بھرنی والے بنائے، وہ بہتر ہے یا اللہ حکم الحاکمین، شہنشاہ، ہر چیز کا مالک، وہ بہتر ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا پانی آسمان سے، فانبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، پس اگایا ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات کو، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم اس کے درخت کو نہیں اگا سکتے تھے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ جو یہ کام کرتا ہے وہ معبود ہے؟ کوئی اور ہے معبود؟ کوئی ہے جو یہ کام کر کے دکھائے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ ہیں رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں یا زیادتی والی راہ اختیار کرتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، آسمان کے دلائل کے بعد زمین کے، امن جعل الارض قرارا، جس ذات نے پیدا کیا، بنایا زمین کو قرارا ٹھہرنے والی، وجعلا، اور بنایا پیدا کیا، خلالہا، اس کے درمیان چلا دیا انہار نہروں کو، وجعل لہا رواسیا، اور بنا دیا اس کے لیے پہاڑوں کو، وجعل بین البحرین حاجزا، اور جس نے دو پانیوں، دو سمندروں کے درمیان ایک حاجز پردہ رکھا، ادھر پانی کی تاثیر اور ہے، ادھر تاثیر اور ہے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثریت جاہل ہے، جانتے نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کیا وہ ذات جو جواب دیتا ہے مضطر پریشان حال کو جب وہ اس کو پکارے، یکشف السوء، اور تکلیف کو، بیماری کو دور کرتا ہے، یجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں اس نے جانشین بنایا ایک دوسرے کے بعد، بڑے جا رہے ہیں پیچھے چھوٹے آ رہے ہیں، چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں پیچھے سے چھوٹے بڑے ہو رہے ہیں، جو پیدا ہونے والے ختم ہو رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، جس نے یہ سارا کام کیا۔ الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا وہ ذات جو تمہاری رہنمائی کرتی ہے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں، تمہیں راستے دکھاتی ہے، تمہارے بحری جہاز چلتے ہیں رات کی تاریکیوں میں، اور تمہارے صحراؤں کے اندر اونٹوں کے قافلے چلتے ہیں، تمہاری یہ ساری گاڑیاں چلتی ہیں۔ من یرسل الریاح، اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرا، خوشخبری کے طور پر، بین یدی رحمت، اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے۔ کیا وہ ذات جو یہ سارے کام کرتی ہے، کیا الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے
ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ، اللہ بلند ہے، اما اس سے یشرکون جو وہ شریک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ ذات جس نے مخلوق کو پیدا کیا ثم یعیدہ پھر ان کو لوٹائے گا، دوبارہ اٹھائے گا؟ من یرزقکم من السماء والارض، اور جو ذات تمہیں رزق دیتی ہے آسمان سے بارش اتار کر، احکام نازل کر کے، والارض اور زمین سے انگوریاں نکال کے، الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اس کے ساتھ؟ یہ استفہام انکاری ہے، جیسے آپ کہیں کہ کیا آپ دھوپ ہے، کیا اب یہ کام ہے، یعنی کہ نہیں، تو کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ قل کہہ دیجیے ہاتو برہانکم، لاؤ تم دلیل، ان کنتم صادقین فی دعواکم بان مع اللہ آلہۃ موجودہ، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی مشکل کشا، حاجت روا کرنی بھرنی والے ہیں، لاؤ دلیل لاؤ۔ میں نے پہلے بھی بات آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید الوہیت، عبادت کا مستحق ہونا، اپنا معبود برحق ہونا، اس کو ثابت کرتا ہے توحید ربوبیت سے، یعنی اللہ اپنے افعال اور اعمال جو اس نے کیے ہیں، یہ خلق اور پیدائش میں زمین اور آسمان، بارش برسانا، زندگی موت، انگوریوں کا اگانا، کھیتی باڑی، اس کو اللہ بطور دلیل کے پیش کرتا ہے۔ جس نے یہ سارا کچھ کیا، عبادت کے لائق وہ ہے جس کو بطور دلیل، اب یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ توحید ربوبیت کو اللہ نے بطور دلیل کے پیش کیا۔ دوسری بات، اللہ احکم الحاکمین ہے، خالق مالک رازق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، ملک ہے، پیداوار ہیں، اور دنیا کا اصول ہے کہ جناب یہ مالک ہے، اس کی چیز ہے، جیسے چاہے اس میں تصرف کرے، حالانکہ یہ عارضی مالک ہے، اللہ حقیقی مالک ہے، اس کو حق پہنچتا ہے ہمارے اندر تصرف کرے جیسے چاہے، ہم اس کی ملک ہیں، ہم اس کی پیداوار ہیں، اس نے ہمیں بنایا، جو چاہے ہمارے اندر تصرف کرے۔ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میری عبادت کرو، بس دلیل ہے یا نہیں، یعنی بغیر دلیل کے بھی اگر وہ بات کہتا ہم پر ماننی ضروری تھی، کیونکہ ہم اس کی پیداوار ہیں، اس کی ملک ہیں، اس کی غلام ہیں، نوکر۔ لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر احکم الحاکمین ہو کر، شہنشاہ ہو کر، زمین آسمان کا مالک خالق ہو کر، ہمارا مالک ہو کر، ہم بندے غلام نوکر ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ سنیں آپ نے دلائل، اور اللہ کہتا ہے تم لاؤ دلیل، میرے بندو لاؤ، میں نے دلائل پیش کر دیے، اگر تمہاری تسلی نہیں ہوتی اس پر تو پھر تم دلیل لاؤ۔ اللہ تو دلیل کے ساتھ بات کرے، اللہ تحقیق کی عادت ڈالے، اللہ غور و فکر کی بات کرے، اللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو اجاگر کرے، اللہ کہ عقل فکر کو استعمال کرو، سوچو سمجھو۔ لیکن افسوس اکثریت بدھو 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 بننا چاہتی ہے، جہل، چپ جی چپ، ہاں جس بات کا پتہ نہ وہ نہیں پوچھتے، ہاں بس جہاں کو لگا رہنا، کیا جہالت ہے یار۔ اللہ دلیل کے ساتھ بات کرے، اللہ تحقیق کے ساتھ بات کرے، اللہ غور و فکر کی دعوت دے، اللہ زمین آسمان کے دلائل اور باطنی ظاہری دلائل، بارش کے دلائل، انسانی پیدائش کے دلائل، چاند سورج کے دلائل، رات دن کے آنے جانے کے دلائل پیش کرے، اس کے ساتھ بات کرے۔ اور یہ جناب 5 ڈگریاں لی ہوئی ہیں اور بڑے دنیا کے مسائل میں بڑی پاس کرتا ہے، تحقیق اور بال کی کھال اتارتا ہے، لیکن دین، ہدایت، شریعت جو اصل بات ہے، جس سے دنیا پرسکون بننی ہے، آخرت بننی ہے، جس سے قبر کے اندھیرے روشن ہونے ہیں، ہم اللہ میں دائیں ہاتھ میں ملنے ہیں، اللہ کا مہمان بننا ہے اور اس کی مہمان نوازیوں کا مستحق ہونا ہے، جنت ملنی ہے، اس راہ کے مطلب بدھو 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 بدھو، سارے بدھو سپریم کورٹ کا جج ہے، لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی کہیں ہے، بدھو بنے ہوئے ہیں۔ اور بات کرو گے تو چپ جی چپ چپ، جہاں کو لگا رہنے دو۔ یہ بدھو پن ختم کرتا ہے قرآن، اللہ تعالیٰ دلائل کی بات کرتا ہے اور یہ بدھو پن میں لگے۔ تو پھر اللہ بھی کہتے ہیں دنیا میں دیتا ہوں، جو مانگے اس کو، جو نہ مانگے اس کو، جو محنت کرے اس کو بھی، جو کبھی محنت نہ کرے اس کو بھی مل۔ لیکن دین، ایمان، ہدایت، سیدھی راہ، صراط مستقیم، میری سنت، میرا طریقہ نہیں ہے کہ تم کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب چلتا دیکھی جائے گی اور میں تمہیں ہدایت ایمان کی راہ دکھاؤں، یہ میرا بھی طریقہ نہیں۔ آؤ گے، تڑپ ہوگی، طلب ہوگی، تحقیق کرو گے، ریسرچ کرو گے، غور کرو گے، فکر کرو گے، مانگو گے، تڑپو گے، سوال کرو گے، تب دو۔ تم کو جی صاحب ٹھیک ہے، جہاں کو لگا رہے تو لگے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے نہیں جانتا کوئی بھی جو آسمانوں میں اور زمین میں غیب کو الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، جن کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ غیب جانتے ہیں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم مرے ہوئے پڑے ہیں قبر میں، اٹھیں گے کب، ہم کب اٹھیں گے، ان کو تو یہ پتہ نہیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے والی، اللہ نے فرمایا کہ غیب اللہ جانتا ہے،
اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ الغیب کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کے حواس خمسہ میں نہ آئے. یعنی انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ 5 ذرائع سے. 5 ذریعے ہیں جو انسان کو جن کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے. دیکھ کر، سن کر. آپ نے ایک چیز دیکھی، آپ کو پتہ چلا فلان. دیوار کے پیچھے سے آواز آئی، آپ نے کہا اچھا طفیل بات کر رہا ہے. ایک چیز آپ کے سامنے آئی، نہ دیکھنے سے پتہ چلا، آپ نے سونگا فلان چیز ہے. کوئی چیز ایسی ہے کہ آپ نے اس کو چکھا، زبان پہ فلان چیز ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں ہاتھ آپ نے لگایا، ٹٹولا. 5 ذرائع ہیں علم حاصل ہونے کے. انسان کو جو علم، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، جو اس کو علم ان 5 ذریعوں میں سے آ جائے وہ غیب نہیں رہتا. پہلے غیب تھا جب ان 5 ذریعوں میں سے کسی ذریعے سے اس کے پاس علم آ گیا. اب یہ غیب نہیں ہے. پہلے غیب تھا. ایک آدمی کے لیے ایک چیز غیب ہے، دوسرے کے لیے نہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک آدمی گیٹ پر ہے، وہ کہتا ہے یہ گیٹ پر فلاں صاحب تشریف لے آئے. اب اس کو پتا ہے ہمارے لیے یہ بات غیب ہے. جب ہمیں بتائے گا ہم سن لیں گے، یا وہ آ جائے گا ہم دیکھ لیں گے. اب ہمارے لیے بھی غیب نہیں رہا. میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ غیب اس کو کہتے ہیں جو 5 ذریعوں میں نہ آئے. جب آ گیا وہ غیب نہیں ہے. نبی رسول کو جو اللہ نے علم دے دیا وہ غیب نہیں ہے. پہلے غیب تھا، جنت غیب تھی، جہنم غیب تھی، فرشتے غیب تھے، آخرت کے منازل غیب تھے. جب اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے اب غیب نہیں رہا. اب یہ اصطلاح بولنی رسول اللہ کے متعلق عالم الغیب، غیب جاننے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہالت والی بات ہے. اگر تو غیب ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے، اگر اس کو پتہ ہے تو غیب ہے. خواہ مخواہ ایک مسئلہ بنا رکھا ہے ہندوستان پاکستان میں، غیب کا. اچھا میں بڑا حیران ہوتا ہوں. آپ حدیث کی کتابیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، سنتے ہوں گے، ان میں باب باندھے ہوئے ہیں. حدیث کی کتابوں میں باب باندھے، عقائد کا بیان، طہارت کا بیان، نماز کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، استسقاء کا بیان، جمعے کا بیان، جنازے کا بیان، جہاد کا بیان، صدقہ فطر کا بیان، روزے کا باب باندھے. جو فقہ کی کتابیں اماموں نے لکھی یا ان کے شاگردوں نے لکھی اس میں بھی اسی طرح باب ہے. آگے مسئلہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے یہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن مسئلہ تو ہے، مسئلے کا وجود تو ہے. میرا مطلب ہے صدقے کا مسئلہ موجود ہے، روزے کا مسئلہ موجود ہے، اعتکاف کا مسئلہ موجود ہے، جنازے کا مسئلہ موجود ہے. مسئلہ موجود ہے. آگے کسی نے صحیح لکھا یا غلط لکھا وہ ایک علیحدہ لیکن مسئلے کا وجود تو ہے. لیکن ہندوستان میں جو شریعت گھڑی گئی، بنائی گئی، ان مسائل کا وجود ہی نہیں. نہ کوئی حدیث میں باب ہے علم غیب کا، اور نہ کسی فقہ کی کتاب میں علم غیب کا باب ہے، نہ نور بشر کا ہے، نہ حاضر ناظر. یہ ساری شریعت ہندوستان سے اٹھی. یہ مسئلے ایسے ہیں کہ کوئی باب ہے ہی نہیں، نہ حدیث کی کتاب میں نہ فقہ کی کتاب میں. یعنی ان مسائل کا وجود ہی کوئی نہیں. ہمارے یہاں بڑی ہوئی ہے یہ ساری شریعت. عالم الغیب، بھئی غیب ہے. ہاں جی غیب ہے. کیا ہے غیب؟ کہ 5 ذریعوں میں سے نہیں آیا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں آیا، غیب ہے. تو پھر اس کو کیسے جان؟ نہیں، اس کو پتہ چل گیا، رسول اللہ نے بتا دیا. اچھا بتا دیا، ہاں پھر غیب نہیں ہے. اگر غیب ہے تو وہ جانتے نہیں ہیں، اگر وہ جانتے ہیں تو غیب نہیں. اچھا ایک اور بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، جب وہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ اللہ غیب کو جانتا ہے یا اللہ غیب اور حاضر کو جانتا ہے، وہ ہمارے لحاظ سے، یعنی اللہ کے لحاظ سے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے نا. میرا مطلب زمین میں ہو، آسمان میں ہو، سمندروں کی تہہ میں ہو، ہاں غار کے اندر کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چیونٹی ہو، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ پر تو کوئی چیز. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به من مستخف باللیل وسارب بالنہار. اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اونچی بولے یا ایستا بولے، رات کی تاریکی میں ہو یا دن کے اچالے میں ہو، اللہ پر برابر ہے. اللہ پر تو کوئی بات. تو یہ جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میں غیب کو جانتا ہوں، حاضر کو بھی جانتا ہوں، وہ غیب ہمارے لحاظ سے. یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ یعنی جو تمہارے سامنے ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم سے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یہ معنی ہوتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے. مسئلہ رسالت، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، یہاں دوسرے نبیوں کا، صالح علیہ السلام، لیکن زیادہ تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 7 خصوصیات دی تھی.
ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے اپنے باپ کی طرح دو چیزیں اکٹھی کر دی تھیں، نبوت اور بادشاہت، نبوت بھی دی تھی اور بادشاہت بھی دی تھی۔ دوسری بات کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو خاص سمجھ عطا فرمائی، یہ اللہ کی دین ہے جس کو دے، خاص سمجھ یعنی فہم، اور اس پر دو واقع دلالت کرتے ہیں، ایک کا ذکر قرآن میں ہے اور ایک کا حدیث میں ہے۔ وہ قرآن والا واقعہ تو پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں، کھیتی والا اور بکریوں والا، کہ ایک آدمی تھا، اس کی بکریاں دوسرے آدمی کی کھیتی چر گئیں، کیس داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے اندازہ لگایا کہ جتنی کھیتی چری گئی ہے یا کھیتی کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنی قیمت کی بکریاں ہیں، تو انہوں نے بکری والوں کو کہا کہ تم بکریاں اپنی اس کو دے دو کھیتی والے کو، کیونکہ تمہاری بکریوں نے اتنا نقصان کیا اور تم نے سستی کی اس میں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی ابو، یہ اس طرح بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے نا کہ کھیتی والے کو بکریاں دے دی جائیں اور بکری والے کو کھیتی دے دی جائے۔ اب وہ بکری والا جب وہ کھیتی میں کام کرے، اس کو درست کرے، اس میں بجائی کرے، اور جب اتنی کھیتی ہو جائے نا جتنی پہلے تھی، تو پھر کھیتی والا کھیتی لے لے، بکری والا بکری لے لے، اتنی دیر بکری والا وہ کھیتی والا بکریوں کا دودھ پیتا رہے، اس طرح۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اس طرح ایک واقعہ آتا ہے بخاری شریف کے اندر، دو عورتیں تھیں اور ان کے پاس ان کے بچے تھے، بھیڑیا آیا، حملہ کیا، ایک کا بچہ لے گیا، اور وہ بچہ لے گیا تھا بڑی کا، تو وہ چتر چلاک تھی، اس نے شور ڈال دیا، تیرا بچہ لے گیا، تیرا بچہ، یہ تو میرا ہے، میرا میرا، تیرا بچہ، شور ڈال کے بچہ اس نے لیا، اور یہ کیس آیا داؤد علیہ السلام کے پاس۔ اب اس نے بات کی، وہ چتر چلاک تھی، بڑی تیز تھی، بولی، وہ چھوٹی جو تھی وہ بڑی سہمی ہوئی، بات کرتی تھی، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ جب میرے پاس کیس لے کے آتے ہو، تم میں سے بعض لوگ چتر چلاک ہوتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں، میں ان کی گفتگو سن کے ظاہری طور پر سمجھتا ہوں، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سچا ہے۔ اگر ایسی بات ہو اور میں اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دوں اس کے حق میں، اس کو تو پتہ ہے نا کہ غلط ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب میرے لیے حلال ہو گیا ہے کہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا، میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کا انگارہ، وہ نہ لے، اگر اس کو تو پتہ ہے کہ غلط میں لے رہا ہوں۔ یہ رسول کی بات ہو رہی ہے سوچ۔ لیکن کیا کہنا جب لوگوں نے رسول کی حدیث کو چھوڑا اور اپنے آپ کو مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چلے، تقلید کے پیچھے، تو تقلید نے بڑے گل کھلائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حنفی مذہب کا، حنفی فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ کیس لگ جائے جج کے پاس جھوٹا اور آدمی گواہ پیش کر کے بھگتا دے کہ میں سچا ہوں، اور جج فیصلہ کر دے پہلے نہیں بھی تھا اس کا حق اب ہو گیا کیونکہ جج نے فیصلہ کر دیا۔ یہ یا رسول کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں بھی ایسا کر دوں تو نہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بات درمیان میں بتائی کہ ایسا ہو جاتا ہے، کہ ضروری نہیں ہے کہ بس جو بول رہا ہو ایسے تو وہ سچا ہو۔ تو وہ سچی ہو گئی، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بڑی کے حق میں کر دیا۔ اب جب وہ گزری سلیمان علیہ السلام کے پاس سے، تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو بتایا، اور پھر ان کی گفتگو سے پتہ چلا کہ پریشان ہے چھوٹی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ چھری لی کہ میں ایسے کرتا ہوں، اس بچے کے میں دو ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک آدھا جو ہے نا بچہ بڑی لے لے اور آدھا جو ہے نا بچہ چھوٹی لے لے، میں اس کا یہ کرتا ہوں فیصلہ۔ تو فوراً، بس ابھی بات سلیمان کے منہ میں تھی علیہ السلام، فوراً چھوٹی چیخ پڑی، نہیں نہیں نہیں، اسی کا ہے، اسی کا ہے، اسی کا ہے، خدا کے لیے ٹکڑے نہ کرنا، اسی کا ہے۔ کہ اس کی اولاد تھی، وہ ماں تھی، ممتا فوراً حرکت میں آئی اور اس کو برداشت نہ کر سکی کہ کیا ہوگا میرے بیٹے کے ساتھ، چلو زندہ رہے، اس کے پاس رہے، دیکھتی تو رہوں، نہ 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 یہ نہ، اسی کا ہے، اسی کا ہے، اسی کا۔ سلیمان سمجھ گئے وہ جو کھڑی ہے نا بڑی مغفل ہو کے آرام سے، اس کا نہیں ہے، اسی کا ہے جس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا سلیمان علیہ السلام کو خاص فہم دی۔ تیسری بات، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سمجھائی تھی۔ ایک تو یہاں واقعہ آئے گا انشاءاللہ اس میں، بلکہ دونوں واقعے اس میں آئیں گے، ہدہد کا اور چمٹی کا۔ اور ایک جو ہے وہ تفاسیر میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بیٹھے تھے، اب یہ چڑیاں ہوتی ہیں تو چڑیا اور چڑا سامنے تھے، جیسے
چو کر رہے تھے. تو سلیمان صاحب مسکرانے لگ. تو ساتھیوں کو کہا تمہیں پتا ہے یہ چڑا کیا کہہ رہا ہے چڑیا کو؟ انہوں نے کہا جی نہیں. اس نے کہا چڑا چڑیا کو نکاح کا پیغام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ شادی کر, میرے ساتھ رہ. بیت المقدس, وہ بیت المقدس قبلے کا نام بھی ہے اور شہر کا نام بھی بیت المقدس. بیت المقدس کے جس گھر میں محل میں کہے گی تجھے گھونسلہ بنا دوں. یہ اس کو یہ کہہ رہا ہے. اور بعد میں کہا کہ نکاح کا پیغام دینے والے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ پہلے بڑے یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, بعد میں چل معاملہ ہوا تو کون اور میں. اکثر جو ہے نا, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ویسے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی. چوتھی خصوصیت ان کی یہ تھی, واحد بادشاہ ہے دنیا کا. سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کا انسانی تاریخ میں واحد بادشاہ ہے جس کے لشکر میں انسان, جن, پرندے اور جنوں میں سے سرکش شیاطین سب شامل تھے. اور سلیمان ان کا بادشاہ تھا اور ان سب پہ اس کا حکم چلتا تھا اور ان سب کی زبانیں سمجھتا تھا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک یہ خصوصیت دی تھی حکومت کے لیے کہ ہوا کو اس کے تابع کر دیا. اس کا تخت اڑتا تھا, ہوا کو حکم دیتا تھا تخت کو اڑاؤ اتنی رفتار سے, اتنی اونچی لے جا, اب ذرا اس کو ایسا کر, اب نیچے تخت کو نیچے لے جا, اس شہر میں ہم نے معائنہ کرنا, خبر گیری کرنی. تو ہوا ان کے متحد تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا مسخر کر دی. اور اس طرح ایک یہ خصوصیت تھی کہ یہ تانبا نا تانبا, یہ بالکل ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے چلا دیا تھا کیونکہ بڑی بڑی انہوں نے عمارتیں بنوائی اور بڑے بڑے کام لیے ان شیاطین سے, بڑے جنوں سرکش جنوں سے, طاقتوروں سے, کہ جیسے چشمہ چلتا ہے نا پانی کا, پانی کا چشمہ ایسے تانبا چلتا تھا. وہ بھر بھر کے پراتے بھر بھر کے چیزیں وہاں سے لیتے, جہاں ڈالتے وہ جم جاتا, وہ اپنا کام کر جاتا. ویسے تھا وہ پانی کی طرح اور عام تھا سلیمان صاحب. اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ خصوصیت دی, بڑے بڑے طاقتور جن, بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلانے والے, بڑے بڑے محلات کو, وہ اس کے متحد تھے. اور سلیمان حکم کرتا تھا ان کو یہ بناؤ, اور بھاگ بھاگ کے باب سلیمان سے ڈر ڈر کے بھاگ بھاگ کے کام کرتے تھے. اور یہ ساری حکومت دینے کے بعد اللہ نے فرمایا میرے بندے سلیمان یہ ساری حکومت میں نے تجھے دی ہے, تو یہ اپنے پاس رکھ یا لوگوں کو احسان کر, اور یہ سب کچھ بغیر حساب کا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک جھلک پیش کی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی کہ سلیمان علیہ السلام جب نکلا نا اپنے لشکر کے ساتھ, وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. سلیمان علیہ السلام چل رہے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے ارد گرد انسان تھے, جنات سرکش آگے پیچھے حفاظت میں تھے, اور پرندوں کی قطار جو ہے نا پوری اوپر سب وہ سایہ فگن تھی, اور درمیان میں سلیمان اللہ کا بندہ بادشاہ چل رہا تھا, ہر چیز اس کے مت ہے. اور آگے جو ہے نا کرندے روک رہے تھے لشکروں کو, جم کے ذرا تھم کے رک کے تاکہ سلیمان سے آگے نہ بڑھو. یہ منظر ہے اس کا, سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور اس کی کر و فر کا. اللہ فرماتے حتی اذا اتوا علی واد النمل, ایک چیونٹی کی وادی پر آئے, وہاں چیونٹیاں بہت تھیں. قالت نملہ, تو چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا, اے چمٹیوں ادخلوا مساکنکم, اپنی رہائش گاہوں میں جلدی جلدی داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, سلیمان آ رہا ہے, اس کا لشکر کہیں تمہیں رون نہ دے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو, ان کو شعور بھی نہ ہو, وہ سمجھے بھی نہ. چیونٹی معمولی وجود رکھنے والی, معمولی ذہن رکھنے والی, معمولی دماغ رکھنے والی, یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ اللہ کا بندہ سلیمان اگرچہ نبی ہے لیکن غیب نہیں جانتا. اور اتنا بڑا سر رکھنے والا, بڑا شیخ الاسلام, حجت الاسلام, حجت اللہ, قائمت اللہ, آیات اللہ, سارے جناب ان کے عقیدے ہیں کہ نہیں یہ سارا کچھ جانتے ہیں, مردے بھی جانتے ہیں اور ان کی بلیاں بھی جانتی ہیں. اور یہ جو ہے نا چمٹی کہتی ہے کہ نہیں, سلیمان اور جو اس کے ساتھ تھے وہ ولی تھے اللہ کے, وہ اللہ کے ولی تھے صحابی. سلیمان اور اس کے ساتھی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے, بے خبری میں تمہیں رون نہ ڈالے. فتبسم ضاحکا من قولها, جب یہ بات سنی نا سلیمان تو سمجھ گیا, ہنس پڑا سلیمان ہاں اس کی بات سے
وقال، اور اللہ کا شکر ادا کر، رب اوزعنی، یا اللہ مجھے اتنی نعمتیں تو دی ہیں تو نے کہ ان کی میں زبانیں بھی سمجھتا ہوں، اوزعنی مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، والا والدیہ، جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے والدین پہ، ونعمل صالحا ترضا، اور میں ایک اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ مجھے اپنی رحمت کی وجہ سے نیک بندوں میں شامل کر۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ خوشحالی دے، سرداری دے، حکومت دے، نعمت دے، اللہ کا بندہ جھکنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا، وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ اللہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور وہ دعا بھی مانگتا ہے۔ اور شکر زبانی یہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ۔ اصل شکر یہ ہے جس نعمت کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس کو اللہ کی اطاعت میں جو ہے استعمال کریں۔ آنکھ کا شکر یہ غلط طرف دیکھے نا، کان کا شکر یہ غلط بات سنے نا، زبان کا شکر ہے غلط بات کہے نا، ہاتھ کا شکر ہے غلط چیز پکڑے نا، پیسے کا شکر ہے غلط جگہ استعمال نہ ہو، لباس کا شکر ہے پہن کے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، مکان کا شکر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فسق و فجور نہ ہو، گاڑی کا شکر یہ غلط تک جائے نا، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ نہیں رہا گاڑی غلط طرف جا رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے شکر ہے، یہ ڈرامہ ہے، کوئی شکر نہیں۔ شکر یہ ہے کہ جس نعمت کا آپ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا، حاضری لگائی اس نے، وتفقد الطیر فقال ما لی ارى الهدهد ام كان من الغائبین، جب وہاں کچہری لگی نا بیٹھا سلیمان، اچھا ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد کہاں ہے، کہاں ہے ہدہد، پتہ نہیں جی ہدہد کہاں ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، اچھا مجھے نظر نہیں آ رہا یا غائب ہے، اچھا آئے گا میں سزا دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا، میں اس کو عذاب دوں گا، یا پھر کوئی دلیل لائے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ہدہد آ گیا، مکث غیر بعید، تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گیا، فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین، اے سلیمان اللہ کے نبی، نبی کے بیٹے، نبی زادے، نبی کے بیٹے سن، میں ایسا علاقہ دیکھ کے آیا ہوں، معلومات لے کے آیا ہوں، وہاں کی خبریں لے کے آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتہ نہیں ہے، تو نبی بھی ہے، تو بادشاہ بھی ہے، تو نبی زادہ ہے، تو اللہ کا نبی ہے، لیکن تو غیب نہیں جانتا۔ ہدہد، ہاں ہدہد 1.5 تولے کی سری والا، ہدہد 1.5 تولے کی سری والا، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی غیب نہیں جانتا، اور یہ 2.5 کلو کے سار والا کہتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ یہ ہدہد ہے، ہدہد ہدہد کہتا ہے نہیں تجھے پتہ نہیں، سبا علاقہ ہے، یمن کا، وہاں سے خبر ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے وہاں پایا، عجیب خبر یہ ہے کہ ایک عورت ان پہ حکومت کر رہی، عورت، ہدہد تعجب کرتا ہے، ایسے بے وقوف ہے، عورت حکومت کر رہی، عورت، اللہ اکبر۔ اور جب سے مسلمانوں نے یہ امور اپنے سپرد کیے عورتوں کے، اور ماشاءاللہ صدر صاحب نے کہا کہ کھلا حساب بنا دو، اب میں کیا ذکر کروں، رمضان ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسائل کیا ہو رہے ہیں، فحاشی فسق و فجوری، بے پردگی پھیلی ہے، اور وہاں اسمبلی میں تماشا ہی لگا رہتا ہے ایک دوسرے کو بلانے میں اور فکرے کسنے میں، اور ہر روز لباس ہی ان کے تبصرے آتے ہیں کہ آج ایسا اس کا لباس تھا، آج اس کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اف ہے ان کی عقلوں پر اور ان کے دماغوں پر، یہ قوم کے مسائل حل کریں گے، کہ بے وقوف ہے، عورت حکومت کرتی ہے۔ وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون اللہ، اور پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ مشرک ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کو، شیطان نے ان کے لیے شرک کو مزین کر دیا، کیوں نہیں انہوں نے سجدہ کیا؟ یہ حدود کی تقریر ہے، حدود کی تقریر ہے، پرندے کی تقریر ہے، اور بڑے بڑے جناب پی ایچ ڈی جو ہے وہ شرک کے مارے ہوئے اور شرکیات میں اسپیشلسٹ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، حدود کی تقریر ہے، کیوں نہیں سجدہ کرتے یہ سورج اور دوسرے چیزوں کے پجاری اس اللہ کو جس نے جو ہے زمین و آسمان کے اندر جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا رب ہے، اس کو کیوں نہیں پوچھتے بھائی؟ یہ ہدہد تعجب کر رہا ہے۔ واللہ یہ سارے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بھی پرندے دیکھتے ہوں گے نا انسانوں کو بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، قبروں کو کودر پڑا ہے، تو سارے آپس میں کہتے ہو کیسے بے وقوف، میں جس کا کھاتے ہوں اس کا کھاؤ، ادھر بھاگے جا رہے ہو، وہ تعجب کرتے ہوں گے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، کہنے لگا اچھا ہم ذرا دیکھیں گے تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم، یہ میرا خط لے جا اور وہاں جا کے وہاں ڈال جو وہاں حکومت کر رہی ہے عورت، پھر ایک طرف ہو جا، پھر دیکھ کیا مشورہ کرتے ہیں، پوری رپورٹ دے مجھے۔ اب وہاں خط پہنچ گیا اس کے پاس، اوپر سے اس نے پھینک دیا، اس کے پاس خط ہے، اس نے پڑھا،
اس نے اپنے سردار بلا لیے. انی القی علیہ کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں لکھی تھی تحریر سلیمان کی طرف سے خط ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ رحمان رحیم کے نام سے, اللہ تعالی علیہ, میرے اوپر سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, فرما بردار ہو کے آ جاؤ, متحد ہو کے آ جاؤ, چھوڑ دو اس شرک کو, سب کو. اللہ اقتدار دے, حکومت دے, تو پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے استعمال کرنے کی اللہ توفیق دے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے لکھنے, لیکن ہمارے یہاں لکھتے ہیں 786, روٹی کھانے 786, اور پھر کھانا کھاؤ گاڑی میں 786. کیا مصیبت ہے 786؟ تمہیں کس نے کہا کہ بسم اللہ لکھو؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے اپنے سرداروں کو کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں, یہ مجھے خط ملا ہے. تو وہ فوجی تھے نا سارے فوجی, وہ بس سوچتے نہیں, کہتے کر دو آپریشن, وہاں میں کر دو, آگے مجاہدین کہتے کر دو, اپنے بھائی کہتے کر دو. اب مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہاں سے ہم آ رہے تھے کشمیر سے اندر سے, تو ادھر سے فائر کھول دیا. کہتے میں نے اس کو کہا تو فائر کیوں کھولا تم, تجھے پتہ نہیں نا کہ مجاہدین آ رہے ہیں. کہتے تم نے اب سلسلہ کیوں جاری کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جاری کر رکھا ہے, تیرے باپ کا ملک ہے, خبر تھا. کہتا ہم تو فائر کرے, کہتا پھر سیدھا ہو, کہتا ہم ان سے نبٹ سکتے ہیں نا, تیرے ساتھ بھی نبٹ سکتے ہیں. نہیں جی نہیں جی نہیں جی نہیں جی, کیا ہوا, چند ٹکوں کی خاطر, مردار کی خاطر تو مجاہدین پہ گولیاں چلاتا ہے؟ بس وہ جو ہوتے, کہتا نحن اولو قوت واولو باس شدید, ہم بڑے طاقت والے ہیں, ہاں حکم دے, ہم لڑتے ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین, باقی جیسے تو فیصلہ کر جو تیرا حکم ہے. وہ کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ. جب بادشاہ لوگ داخل ہوتے ہیں نا کسی بستی میں تو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. اس لیے میں پہلے تحفے بھیجتی ہوں, میں دیکھتی ہوں, اگر تو دنیا دار بادشاہ ہوا خوش ہو جائے گا, اور اگر نبی ہوا تو ان کو قبول نہیں کرے گا. اب جب آئے نا تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس, ان کو غصہ آ گیا. نے کہا اچھا تم مجھے مال دینا چاہتے ہو, مجھے جو اللہ نے دیا وہ بہت کچھ ہے, تم اپنے تحفوں پہ تکبر کر رہے ہو. چل وہ جو تحفے لے گا, چل واپس جا, میں لشکر لے کے آ رہا ہوں ایسا, اور میں وہاں سے ان کو سب کو ذلیل کر کے میں متحد بنا کے یہاں لاؤں گا. قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا. بس پیغام تھا, سلیمان کو یقین تھا کہ وہ سارے آ جائیں گے. اب ادھر مسئلہ یہ تھا کہ اس کا تخت تھا بہت بڑا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کون لائے گا اس کا تخت, پہلے اس کے کہ وہ آئیں فرمانبردار ہو کر. قال عفریت من الجن, ایک بہت بڑے طاقتور سرکش جن نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک, میں وہ تخت تیرے پاس لاؤں گا تیری کچہری مجلس ختم ہونے سے پہلے. وانی علیہ لقوی امین, میں بڑے طاقت والا ہوں, امانت دار ہوں, میں اس کو اٹھا کے لا بھی سکتا ہوں اور اس میں کوئی جو ہے نا رد و بدل بھی نہیں کروں گا. قال الذی عنده علم من الکتاب, کہا اس نے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم تھا, انا آتی کبھی, میں لاؤں گا تیرے پاس, قبل ان یرتد الیک طرفک, پہلے اس کی کہ تیری آنکھ جھپکے. فلما رآہ مستقرا عنده, جب دیکھا تخت کو ٹھہرا ہوا اپنے پاس, قال ھذا من فضل ربی, کیا یہ میرے رب کا فضل ہے, یبلونی اشکر مکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفر. من شکر فانما یشکر نفسہ, جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے. من کفر فان ربی غنی کریم, اور جو نہ شکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ عزت والا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں. اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ وہ تخت کون لایا, قرآن میں نہیں ہے, آپ نے ترجمہ سن لیا, یعنی قرآن میں متعین نام موجود نہیں ہے کہ کون لایا, اور حدیث بھی نہیں ہے, کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جو یہ بتائے کہ وہ کون لایا. اب یہاں سے جو معلوم ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, یا تو سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے تو پھر یہ کرامت ہے, اور یا خود سلیمان ہے, کیونکہ اس نے کہا نا کہ تیری مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لاؤں گا. تو اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا, کون, یعنی اللہ کی وحی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف نبی تھا, اس نے کہا میں تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. اگر سلیمان لایا ہے تو یہ معجزہ ہے. بات آگے جو چل رہی ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرو, یہ بات اتنی ہی ہے جتنی آپ کے سامنے ہے. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ جملہ تو ہے نا اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے, لیکن آج کل جو اس کا استعمال ہوتا ہے نا بڑا عجیب, جو جوا, جو رشوت, غلط چیز, اور جناب وہ مکان بنایا, دکان بنائی, ھذا من فضل ربی. وہ ایک لطیفہ بناتے ہیں کہ ایک بڑا پلازا تھا, اس کے نیچے بیٹھ کے نا شیطان سر پکڑ کے پریشان بیٹھا تھا. تو کسی نے اس کو کہا کہ بھئی تو کیوں پریشان ہے, تو بھی پریشان ہے. کہتا میں پریشان کیوں نہ ہوں, سارے گر میں نے بتائے مال کٹھے کرنے کے,
ساری ہیرا پھیریاں میں نے سکھائی، اور جب اتنا پلازا بن گیا تو نام رب کا لگا دیا، آدھا من فضل ربی، میرا نام ہی کوئی نہیں، کیوں نہ میں پریشان۔ قال نکروا لها عرشها ننظر تهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ اس کا تخت تبدیل کر دو۔ کیا مطلب؟ رہے وہی، لیکن دائیں طرف جو موتی وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ ادھر کر دو، ادھر والے ادھر کر دو، ادھر کچھ اس میں مٹیریل وہی رہے لیکن اس میں رد و بدل کر دو۔ انہوں نے کر دیا۔ جب وہ آئی وہ عورت جس کا نام لکھتے ہیں کہ بلقیس تھی، تو کہنے لگے ہاکذا عرشک، تیرا تخت بھی اسی طرح ہے، کیونکہ وہ تو وہاں چھوڑ کے آئی تھی نا اپنا تخت، تو تیرا تخت بھی اسی طرح ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی توفیق سے اس کو کر و فر اپنی دکھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکومت دی ہے اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت طاقت دی، کیا یہ تیرا تخت اسی طرح ہے؟ وہ دیکھ کے کہتی ہے کأنہ ہوا، گویا کہ وہ ہے۔ نہ تو اس نے یہ کہا کہ وہی ہے کیونکہ تبدیلی تھی، اور نہ یہ کہا کہ وہ نہیں ہے کیونکہ اس کو وہی لگ رہا تھا، کأنہ ہوا، گویا کہ وہ ہے۔ اور وہ کہنے لگی میں پہلے سمجھ گئی تھی، وہیں سے ہم جب چلے نا تو ہم مسلمان ہو کے چلے، اور وہ پہلے کافر تھی اور وہ سورج کی پوجا کرتی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کچہری لگائی، ایسے ہوتا ہے نا جب سربراہ آئے تو کچہری لگائی، بیٹھے کاندوں کے ساتھ۔ ایک محل تھا وہ شیشے کا، نیچے پانی اور شیشے کا محل جڑا ہوا، وہاں بیٹھے اور ان کو بلایا گیا وفد کو، وہ سارے آئے۔ تو اس نے اپنا نا کپڑا پینڑی سے اوپر اٹھایا پانی دیکھ کر، پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا، تو اس کو بتایا گیا قیل لها ادخل الصرح، اس کا محل میں داخل ہو، فرما رأته حسبته لجا، جب وہ اس نے دیکھا تو اس نے اس کو گہرا پانی گمان کیا، بکشفت عن ساقیا، اس نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھایا، قال انه صرح ممرد من قواریر، اس کو کہا کہ یہ تو شیشے کا محل ہے، شیشے سے بنا ہوا۔ کہنے لگی رب میرے رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان، میں اسلام لائی ہوں سلیمان کے ساتھ، للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو رب ہے تمام جانوں کا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ جیسے یہ تو اس وقت شیشے کو پانی سمجھ بیٹھی ہے اور تجھے غلطی لگی ہے، اسی طرح تو سورج کو معبود سمجھ بیٹھی ہے، تجھے غلطی لگی ہے۔ باقی وہ قصے دوسرے جو ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر بھی کیا، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ قیامت کے دن ہر جماعت کو ہم اکٹھا کریں گے جو کہ جھٹلانے والے ہوں گے، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے اللہ فرمائیں گے کیا تم نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو اور تمہیں اس کا علم بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جب سور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے، زمین اسمان والے، ہاں جس کو اللہ چاہیں گے وہ گھبراہٹ سے بچے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے ذلیل ہو کے اللہ کے پاس آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، قیامت کا منظر کیا ہوگا، یہ بڑے بڑے ٹھوس پہاڑ تو دیکھے گا ان کو جامدن کے ٹھہرے ہوئے، حالانکہ یہ چل رہے ہوں گے بادلوں کی طرح، ہاں یہ چل رہے ہوں گے، بالکل باریک ہو چکے ہوں گے۔ اور اس دن کیا ہوگا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، اس دن جو نیکی لائے گا اس کے لیے بہتر ہوگی۔ ومن فزع یومئذ آمنون، اس دن کی گھبراہٹوں سے امن میں ہوں گے۔ من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اس دن جو برائیاں لے کے آئے گا وہ الٹا کر کے یعنی منہ کے بال جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کسی کو ترس نہ آئے، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم وہی بدلہ دیا جاؤ گے جو تم عمل کر رہے تھے۔ سورہ القصص سورت مکی ہے، اس سورت کے اندر مکی صورتوں والا موضوع ہے، خاص طور پر اللہ نے اس میں دو واقعے بیان کیے کہ اللہ کی سرکشی بغاوت کی فرعون نے حکومت اقتدار کرسی کے بنا پر، اور قارون نے سرکشی بغاوت اختیار کی دولت سرمایہ کے طور پر۔ اللہ نے یہ دو قصے بیان کر کے اقتدار والوں کو اور سرمایہ والوں کو تنبیہ کی کہ میری سرکشی بغاوت نہ کرنا۔ یہ دو بڑے کردار تھے، ایک نے کرسی کی وجہ سے بغاوت کی تھی اور ایک نے سرمایہ کی وجہ سے بغاوت کی تھی۔ ذرا ان کا انجام دیکھ لو اور سن۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا مسئلہ بیان کیا اور اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی تم مخالفت کرتے ہو، اگر اللہ رات کو لمبا کر دے قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی دن لائے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا،
الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ فلا تبصرون. اور اگر دن کو اللہ لمبا کر دے رات ہی نہ آئے, کون ہے معبود اللہ کے بغیر جو رات لائے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ اللہ کی رحمت ہے, اس نے اپنی رحمت سے تمہاری رات اور دن بنائے تاکہ سکون حاصل کرو رات میں, اور دن کو تجارت کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اور اس میں ایک واقعہ ہے, اس بارے میں آیت نازل ہوئی, وہ یہ کہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حفاظت کی اور بہت ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو طالب نے, اس نے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وصل فی التراب دفینا, میرے بھتیجے جمگھٹے آ جائیں, جماعتیں آ جائیں, تیرے دشمن آ جائیں, جب تک تیرا چچا ابو طالب زندہ ہے کسی کو تجھ تک نہیں آنے دوں گا. سردار عبد المطلب, باب عبد المطلب نے مرتے وقت تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا کہ اپنے بھائی عبداللہ کی نشانی کا خیال رکھنا, اپنے بابے کی وصیت کی لاج رکھوں گا. جب آپ تقریر کرتے تھے, اللہ کی توحید بیان کرتے تھے, لات و منات کا رد کرتے تھے, ان کے معبودان باطلہ کا رد کرتے تھے, ان کے داتوں حاجت رواؤں مشکل کشاؤں کا رد کرتے تھے, ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کے بعد ابو طالب کہتا ہے بھتیجے پیچھے. مکہ والے سرداروں کو ابو طالب واللہ, اپنی قوم کو واللہ, اپنی برادری کو واللہ, پورے مکے کو للکار کے کہتا میرا بھتیجا, اس کا نام محمد ہے صلی اللہ, یہ میرا ایک بھائی تھا عبداللہ, اس کا بیٹا ہے, ایک بات کرتا ہے, ایک پیغام دیتا ہے, میں بھی اس سے متفق نہیں ہوں, لیکن میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس کی بات سے متفق ہے ٹھیک ہے, جو نہیں وہ اپنے گھر چلا جائے. جس نے میلی آنکھ سے دیکھا میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا, جس نے انگلی کی اس کی طرح میں اس کی انگلی کاٹ کے رکھ دوں گا. میرا بھتیجا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, بابے کی وصیت کی لاج رکھوں گا, مت کوئی اس کے متعلق خیال رکھے. بیٹے بھتیجے جو تیرا دل چاہتا ہے کر. اور جب انہوں نے نشانیاں, جب انہوں نے مطالبات پیش کیے مکہ والوں نے تنگ آ کر کہ اس کا ساتھ چھوڑ دے, کیا چاہتا ہے, رشتہ چاہتا ہے, حکومت چاہتا ہے, بولے سونا چاندی چاہتا ہے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس کو کہے کہ یہ نہ کہے کہ سارے کام ایک رب کرتا ہے, اور اگر یہ باز نہیں آتا تو اس کا ساتھ چھوڑ, اگر تو نے بھی نہیں چھوڑنا تو ہم تیرے بھی خلاف. تو ابو طالب ذرا پریشان ہوا, وہ بھی محمد کے لیے آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کہا چچا پریشان ہے آج. چچا آج کچھ مکہ والوں نے مجھے زیادہ گالیاں دے دی ہوں گی, کچھ میرا نام زیادہ بگاڑ کے لے لیا ہوگا, اور تمہیں اپنا بھائی یاد آ گیا ہوگا. آج کچھ زیادہ پریشان لگ رہے ہو چچا. میرے بھتیجے معاملہ بہت آگے بڑھ گیا. آج انہوں نے بلایا ہے اور 2 ٹوک میرے ساتھ بات کی ہے. رشتہ چاہتا ہے جس خاندان میں اشارہ کا رشتہ کرا دیتے, حکومت چاہتا ہے آزاد ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے. آج تک ہم نے کسی کی ماتحتی قبول نہیں کی, لیکن ہم اس کو اپنا جو ہے نا سردار ماننے کے لیے تیار ہے. سونا چاندی چاہتا ہے اس کے قدموں میں ڈھیر لگا دے. بس ہمارا یہ مطالبہ ہے, یہ نہ کہے کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے, ہمارے عقائد کی تردید نہ کرے. پھر آپ نے کیا سوچا؟ بھتیجے میرے کندھے کمزور ہو گئے, میری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا, اب میں ان کا مقابلہ تو تجھے کہیں مقابلہ نہیں کر سکتا, تجھے کہیں نقصان نہ پہنچائے, تو اپنا کام کر, ان کو چھوڑ, جہاں کو لگا رہنا. یہ ابو طالب کا مشورہ, جہاں کو لگا رہنا, جیسے آج کل پیش کرتے ہیں, جہاں کو, حالانکہ اتنی فضول بات ہے, جہاں کو لگا رہنے دو. کوئی کسی کو ستا رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, لگا رہنے دو. کوئی حرام کھا رہا ہے, لگا رہنے دو. کوئی فسق و فجور میں نشے میں ڈوبا پڑا ہے, کہتا ہے لگا رہنے دو. اور کوئی کسی کے گھر کو چور لگا, کہتا ہے لگا. کیسی فضول بات ہے یار, جہاں کو لگا رہنے دو. کیسے پتھو ہیں یہ, بڑے پڑھے لکھے بنتے ہیں, جہاں کو لگا. یہ ابو طالب کی بات ہے, جہاں کو لگا رہنے دو, یہ بات ہے. تو جہاں کوئی لگا ہے بھتیجے لگا رہنے دو. مجھے یہ مشورہ منظور نہیں میرے بھتیجے. اگر آپ نے ساتھ دینا ہے دیں, نہیں دینا آپ نہ دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی وجہ سے یہ کام کرتا ہوں تو میں آپ پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا, آپ اپنی غلط فہمی دور کر دیں. قیامت تک آنے والے ڈھیلے ڈالے مسلمان بھی سن لیں, میں اپنے رب پہ بھروسہ کر کے یہ کام کرتا ہوں. یا تو یہ کام نافذ ہو جائے گا, یہ کلمہ آگے پھیلے گا توحید کا, یا میرے جسم سے جان نکل جائے گی. مجھے درمیان میں کوئی سمجھوتا منظور نہیں ہے. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے دو, نہیں دینا نہ دو. تم اپنا کام کرو, مکہ کے سرداروں کے ساتھ بیٹھو, مجھے اللہ کے سپرد کرو. علاقہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو عدم میرا, بگڑتا کچھ نہیں یار, اب نگاہ ہو جو تو میرا. اور یہ کہہ کہ آپ چل پڑے. پیچھے سے ابو طالب نے بھاگ کے پکڑا, کہا میرے بھتیجے اگر تو اپنی بات پر ایسے جمع ہوا ہے, اپنے مشن پر قائم ہے, دعوت پر, تو پھر تیرا چچا بھی تیرا ساتھ دے گا, اپنے بابے کی وصیت کی لاج رکھے گا.
میں تو پھر تیرا ساتھ دیتا رہوں گا. اور پھر سن, واللہ لیصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا, جب گھٹے جماعتیں آ جائیں, تیاریاں کر کے آ جائیں, جب تک تیرا چچا زندہ ہے تجھ تک کوئی نہیں پہنچے گا. مر گیا, مٹی میں دفن ہو گیا, زمین میں چلا گیا, پھر میرے بھتیجے کو پہنچے گا, تجھ تک کوئی پہنچے گا, میں بھی تیرا ساتھ دیتا رہوں گا. ویسے تجربہ میرا یہ کہتا ہے, مشاہدات یہ کہتے ہیں, دنیا کے دستور یہ کہتے ہیں, جس طرح جم جائے اس طرح استقامت دکھائے, جیسے آپ استقامت دکھا رہے ہیں ایسے جم جائے, وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے. تو کامیاب ہوگا, تیرے ارد گرد جماعتیں ہوں گی, جم گھٹے ہوں گے, لشکر ہوں گے, تیرے ارد گرد سارے لوگ ہوں گے, پتہ نہیں تیرا چچا دیکھے گا یا نہیں دیکھے. میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دے, میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دے, خدا کا کام ہے میں ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں, جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. گر میں سچا ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے, کسی امداد کی حاجت نہیں, بس اس کی رضا بس. رات تو جو قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں, اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. سیدی سے 4 ماہ کا, ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, اس وقت فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس کا رزق کتنا ہوگا, اس کی زندگی کتنی ہوگی. لوگ ڈرتے ہیں ایمان پر چلنے سے, دعوت تبلیغ کا کام کرنے سے, جہاد کا کام کرنے سے, اسلامی شعائر اپنانے سے, کتابوں سننے سے تمسک کرنے سے, دینی غیرت دکھانے سے, ہندوؤں یہودیوں کے کلچر چھوڑنے سے, برادری کی روایات کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں. 2 چیزوں کے, ایک مجھے موت نہ آ جائے, رزق میں کمی نہ ہو, فیصلہ دونوں کا ہو چکا ہے, پھر ڈرنا کیا. اب یہ چچا, اس کی وفات کا وقت آیا, وفات کا وقت آیا, حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخر اس کا باپ تھا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, چچا تو جا رہا ہے دنیا سے, چچا جا رہا ہے آپ کا, کچھ کر سکتے ہو تو کرو, آؤ آؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, جلدی سے اٹھے, دیکھا تو چچا لیٹا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد بیٹھا ہے کون, ابو جہل, امیہ, سرداران قریش بیٹھے ہیں, اور آپس میں کہتے ہیں محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہیں پتہ ہے کہ کیا کہے گا, محمد آ رہا ہے, تمہیں پتہ ہے کیا کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول اللہ کی لائن, انسان کا عقیدہ, انسان کا نظریہ, انسان کا منہج, انسان کا مشن, برادری میں, مارکیٹ میں, دفتر میں, دوستوں میں, کلاس میں, علاقے میں واضح ہو کون ہے, کیا کہتا ہے, کیا عقیدہ ہے اس کا, کیا نظریہ ہے. ہاں, کہنے لگے محمد آ رہا ہے اور تمہیں پتہ ہے کیا کہے گا. آج کل بڑی سمجھداری چلاکی, یہ سمجھ, بڑا جی بڑا, کیا اللہ نے ذہن دیا جی, کیا اللہ نے دماغ دیا جی, کیا عقل ہے بادشاہ, کیا فہم و فراست ہے. کیا کہتا ہے جی, آپ بیٹھے گفتگو سنے 2 گھنٹے, پتہ نہیں چلتا کیا کہنا چاہتا ہے. بے ایمان, منافق, دھوکے باز, شر الوجہین, بدترین آدمی, 2 چہروں والا. تم نے اس کا نام ذہین اور عقل مندی نا, جو ساری کی ساری پاکستانی سیاستدانوں پر فٹ ہوتی ہے بات. محمد آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تمہیں پتہ ہے کیا کہے گا, کیا کہے گا. واللہ لوگ گوبر چھالتے پھرتے ہیں, تم سونا چھپاتے. کہتا یا علی مشکل کشا, مشکل کشا علی کی رکھو. وہ کہتا ہے پیر دستگیر مولا کرم کرے, فلاں نگہبان ہو. یہ سارے دندناتے پھرتے ہیں نشے پر, پڑیاں کھا کھا کے اور شرابیں پی پی کے منحوس, اور شیطان ان کے منہ میں پیشاب کرتا ہے, بک بک کرتے ہیں سارے. اور یہ موحد جو ہے نا, موحد اللہ والا, یہ شرماتے ہیں, پتہ نہ چل جائے اس کو کہ یہ ایک اللہ کو ماننے والا ہے. افسوس ہے تیرے عقیدے پر, تیرے نظریے پر, اور اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق پر. تو بھی کہے اللہ مشکل کشا, ایک اللہ مشکل کشا, داتا جی داتا, اللہ داتا ہے, تو بات چلے گی, پالچل مچے گی. ہاں, اور عرش پر اللہ خوش ہوگا, فرشتوں کو میرا بھی تو ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. تجھے تو تصور ہی نہیں کر سکتا اللہ کی قسم کہ اللہ نے تیرے اس موقع پر تیری عزت کتنی کرنی. ایک اللہ کے لیے عزتیں قربان کر دو, وجاتے یہ جھوٹی سرداریاں, خان صاحب دل ہر دل عزیزیاں, جی حضوریاں, میری ہر دل عزیزی جی حضوری میں فرق نہ آئے, یہ بھی کہتا ہے, یہ بھی وہی بات کہتا ہے. واللہ اللہ کے لیے جھوٹی یہ عزتیں قربان کر دو, پھر تم دیکھنا اللہ کتنی قدر کرے, اللہ تعالیٰ کتنی تمہاری عزت کرے. اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, واللہ اللہ کے لیے. کشتی کے اندر سارے چڑھے,
کہنے لگے یا پیر دستگیر 11ویں والے تیرے حوالے تو سارے ایک ہی طرف چلتے. تو ایک نے کہا یا اللہ اکیلے تیرے حوالے، اللہ مشکل کشا، اللہ تریوں میں پار لگانے والے، خشکیوں میں پار لگانے والے، چرند پرند انسانوں سب کی حفاظت کرنے والے، میں تیرا اللہ کہتا ہوں، کشتی تیرے. ان ظالموں نے اس کو پکڑ کے دھکے دے کے باہر نکال دیا، باہر نکل گیا. لیکن اس نے کہا میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سارا اللہ واللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے واللہ. کوئی کسی کے لیے چڑے، کسی ساری عمر اس کی قدردانی کرتا ہے، اور اللہ کے لیے تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہے گا، اس کو جگہ نہ دینا. لیکن اپنا کام کرنے والا کام کرتا ہے. آپ نے جا کے بات شروع کر دی. یہ نہیں سوچا لوگ، ہمیں یہ پڑی ہوتی وہ جی لوگ اکٹھے ہوئے تھے دعوت کے لیے، لوگ کیا کہیں گے، وہ جی جنازے پر بیٹھے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے. وہ سارے کام غلط کر رہے. گانے والا گانا سن رہا ہے، سگریٹ والا سگریٹ پھونک رہا ہے، فضول باتیں سن رہا ہے، فلم کی سٹوری والا فلم سٹوری سنا رہا ہے، یہ قرآن کی آیت سناتے ہوئے اللہ رسول کی بات، لوگ کیا کہیں گے، یہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. تو رسول اللہ نے یہ نہیں سوچا، جا کے بات شروع کر دی. یا عمّی قل لا الہ الا اللہ انا احاجک یوم القیامت عند اللہ. یہ نہیں سوچا کہ لوگ کہیں گے کہ چچا مر رہا ہے، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے اپنے واز کی. کہا چچا اس بات کا اعلان کر دے، اقرار کر دے، زمین کی پشت نیلے آسمان کے چھت کے نیچے عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں گا، رأس المال ہوگا، توحید ہوگی، موڑی ہوگی، عقیدہ ہوگا. میں محمد کی زبان بھی تیری سفارش کے لیے کھلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تیرے پر رأس المال عقیدہ نہیں ہوگا، توحید نہیں ہوگی، میں محمد تیری سفارش نہیں کر سکوں گا. کہہ دے کہہ دے کہہ دے میرے چچا، کہہ دے. ادھر سے ابو جہل بولا اترغب عن ملت عبد المطلب، نہ مرتے وقت تو اپنے بابے دادے کا دین چھوڑ دے گا، بابے کا دین چھوڑ دے گا. اب دو نظریے پیش ہو گئے. اب انتظار ہو رہا ہے کہ ابو طالب کیا کہتا ہے. وہ پہلے بھی کہہ چکا تھا اور آج پھر کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خیر الادیان البریت دینا لولا الملامت او حدار مسبت لوجدتنی بذاک سمحا مبینا. میرے بھتیجے جتنا میں نے تجھے دیکھا اتنا کس نے دیکھا؟ تیرا بچپن دیکھا، لڑکپن دیکھا، تیری جوانی دیکھی، تیری صبح شامیں دیکھی، راتیں دن دیکھی، تیری جلوتیں خلوتیں دیکھی، تیری تجارت دیکھی، تیرے سفر دیکھے، تیرے معاملات دیکھے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں تیری سیرت، تیرا طریقہ، تیرا دین، تیری دعوت، تیرا نظریہ سب سے اونچا ہے. تو پھر قبول کیوں نہیں کرتا؟ اگر مجھے یہ ملامت اور آر نہ ہوتی، مکے کی عورتیں بیٹھ کے باتیں کیا کریں گی، چھوڑو کس ابو طالب کی بات کرتی ہو، مرتے وقت بھتیجے کے چکر میں آ گیا. اگر مجھے یہ آر نہ ہوتی سب سے پہلے میں تیری بات مان. یعنی نار منظور ہے، آر منظور نہیں. آج کل مسلمانوں کی اکثریت اللہ معاف فرمائے کلمہ پڑھنے والی اسی مذہب پر چل رہی ہے کہ نار منظور ہے، آر نہیں. یار تم جو ہے نا صحیح عقیدے کے مطابق نا یہ دعا کیا کرو، یہ کیا کریں پھر لوگ کیا کہیں گے. یار تم سنت رسول ہے، رسول وسلم کی سنت ہے، 6 حدیثیں ہیں سارے نبیوں رسولوں کی، یہ سنت ہے. یار جی لوگ کیا کہیں گے. یار کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، یار لوگ کہیں گے پتہ نہیں پیچھے سے پانی تھا، لوگ کیا کہیں. یار شادی کمی قرآن و سنت کے مطابق کرو، یہ کیا ہے تم نے ہندوؤں کی اور جی لوگ کیا کہیں گے. یار یہ گھر کے اندر تم نے کیا سلسلہ بنا، یہ لوگ کیا. یہ سارا ابو طالب کا مذہب ہے جس پر مسلمان چل رہے ہیں. لوگ کیا کہیں. یہ ابو طالب بھی یہی کہتا لوگ کیا کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ابو طالب کی وفات اسی عقیدے نظریے پر ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چچا تو پھر اسی مذہب پر فوت ہو گیا. تو آپ نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گڑھا کھود کے اس کو اس میں دفن کر دو. واللہ ایک مومن کا تعلق سب سے پہلے اللہ سے ہوتا ہے، پھر اللہ کے بعد دوسروں سے ہوتا ہے. جتنا کوئی اللہ کے نزدیک ہے اتنا وہ بھی اس کے نزدیک، جتنا کوئی اللہ سے دور اتنا دور. یہ محمد نے سبق دیا صلی اللہ علیہ وسلم. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا. یہ اللہ کے ساتھ محبت ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے دوستوں سے محبت ہو اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی. لیکن انسان تھے، آخر انسان سوچا کیا سوچا؟ یہی سوچا ہوگا حبشے کی مٹی سے پیدا ہونے والا بلال آیا، ہدایت پا گیا. روم سے صہیب آیا، بدو آ گئے. یہ پاس رہنے والا، چھتری کی طرح سایہ کرنے والا، اس کی قسمت میں ہدایت نہ ہوئی. یہی سوچا ہوگا.
اللہ کی بے پرواہی پر قربان جائیں. اللہ نے ایت اتار دی سورہ قصص میں, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے پیارے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تیرے بس میں نہیں ہے ہدایت دینا, کسی کے کو ہدایت دینا, ہدایت پر چلانا. تو نہیں ہدایت دے سکتا, جس کو تو چاہے. اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت ملتی ہے. تیرا کام ہے سنا دے, سمجھا دے, بتا دے. کسی کو ابو بکر صدیق بنا دوں, کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں, میرا کام ہے. یہ تقدیر بنانا, بگڑی بنانا, لیک میں میک مارنا, قسمت کھڑی کرنا, کسی کے دل کے اندر ہدایت داخل کرنا, یہ بگڑی بنانا میرا کام ہے, آپ کا کام نہیں. آپ کا کام ہی نہیں, آپ کیوں پریشان؟ واللہ بہت بڑا سبق ہے. شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے اگر یہ واقعہ, اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا, یہ لوگ واللہ کوئی شرک کی مجال نہیں رہتی. لیکن یہ بھی تو اسی وجہ سے شیطان نے ان کو باتیں سکھائی ہوئی ہیں, ماننے کے لیے تیار ہی. قرآن حدیث کہہ رہا ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لایا. یہاں لکھا ہوتا ہے امام ابو طالب علیہ السلام. اخباروں میں آپ کے اخبار, آپ کے مسلمان ہیں, آپ کے اخبار ہیں جو پیسے لینے کے لیے اشتہار دیتے ہیں. محرم میں اشتہار آتا ہے, دیکھ لینا, امام ابو طالب علیہ السلام. جذباتی بات ہے, جذباتی بات ہے کہ علی کا باپ رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے؟ اور وہ جو ابو لہب ہے محمد ان کا چچا, وہ کیسے ہو سکتا ہے جہنمی؟ وہ تو قرآن کی آیت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیسے؟ یہ کیسے کیسے کی بات نہیں ہے, یہ ساری جذباتی بات یہ ہے کہ جو ایمان لایا قلب سلیم, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے اور اللہ کی مہمان نوازی ہیں. جو نہیں ہے نہیں, اللہ کا قانون اٹل ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے بندوں کے لیے قانون جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جس نے بھی شرک کیا اس پر جنت حرام, جہنم واجب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ الرحمن الرحیم. کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک یہودی یا نصرانی کو جہنم میں ڈال دیتا ہے؟ اس طرح تو نہیں ہے, لیکن حدیث یہ موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جن گناہگاروں کو معافی دیں گے, ان کی جگہ یاجوج ماجوج میں سے لوگ جنت میں گرائے جائیں گے. عورت کا اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ عورت کا اعتکاف مسجد میں ہے. قرآن میں ہے وانتم عاکفون فی المساجد, مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے عورت کو اگر وہاں انتظام ہو. صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں بیٹھی تھیں. کیا ایم اے پاس اسلامیات کا پروفیسر درس قرآن دے سکتا ہے؟ ہاں, جب کہ ایک عالم موجود ہو. میرا مطلب ہے ٹھیک ہے, عالم بھی صحیح ہے, لیکن جس چیز کا وہ درس دینا چاہتا ہے اس کو اگر اس کا پتہ ہے اچھی طرح تو وہ اس کو کہہ دے اگر, تو وہ درس دے سکتا ہے عالم کی نگرانی میں. آپ لوگ اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں جب کہ صرف مسلمان کہلانا چاہیے؟ ہم سب مسلمان ہیں. تعارفی طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہیں, حدیث پر چلنے والے, جیسے کہ دوسرے لوگ جو ہیں اہل بدعت ہیں, وہ دوسرے چلنے والے, اس لیے کہ یہ حدیث پر چلنے والے. یہ لوگوں نے کہا, ہم کو اپنے طور پر تو نہیں کہتے کہ ہمیں کہو. کیا مشرک سے مدد لینا جائز ہے؟ دلیل سے ثابت کریں. دیکھیں, مشرک سے مدد لینا اس طرح جائز ہے کہ وقت ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ میں کافر سے زریں لی تھیں, مدد حاصل کی تھی. پاکستانی حکومت مشرک ہے, کیا اس حکومت کا تعاون مدد سے جہاد سے جائز ہے؟ لیکن بھئی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ ساری حکومت جو ہے یا اس کے کارندے یا پالیسی بنانے والے وہ مشرک ہیں, وہ کلمہ پڑھتے ہیں. آپ کسی پر جو ہے نا یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ایک طرف آپ جا رہے ہیں ایک راستے کی طرف, دوسرا آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے, آپ کو گاڑی پیش کرتا ہے یا آپ کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے, اور آپ کا جو وہ کام ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا, تو اس میں کیا حرج ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ کشمیر میں جو جہاد ہو رہا ہے وہ جہاد حریت ہے, جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. بھئی یہ ان کی اپنی بات ہے. جہاد فی سبیل اللہ کا کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا, جب وہ پکارے قرآن کے اندر ہے, قرآن کہتا ہے کہ ان کی مدد کرو, تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے انشاءاللہ. کشمیر کا جہاد فی سبیل اللہ ہے. سعودی عرب کے مفتی اعظم کا, شیخ صالح عثیمین کا اور سارے علماء کا فتویٰ ہے. ڈاکٹر صاحب فتویٰ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, نہ ان کے پاس اتنا علم حدیث ہے کہ وہ جو ہے وہ فتویٰ دیں. اللہ اور اس کے رسول کے 99 نام لکھ کر لٹکانے گھر میں جائز ہیں کہ نہیں؟ لٹکانے سے بچیں, آپ ان کو یاد کریں اور عمل کریں. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب قتل ایسے ہونے لگیں گے, قتل کرنے والے کو پتہ نہ ہو کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے, مقتول کو معلوم نہ ہو کہ کیوں قتل ہو رہا ہے, جبکہ دونوں جہنم میں جائیں گے. سوال نہیں کیا اس میں. ہاں یہ حدیث ہے, اگر پوچھنا چاہتے ہیں حدیث ہے, ہاں ہے.
مرنے کے بعد اگر قرآن پڑھ کر اس کو ثواب پہنچایا جائے تو اس کو ثواب پہنچتا ہی نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ ہاں البتہ قرآن پڑھ کے آپ اس کے لیے دعا کریں تو پھر ٹھیک ہے، دعا ثابت ہے، دعا پہنچتی ہے۔ نماز قصر کے بارے میں بتائیں کتنے دن قیام کی صورت میں؟ 19 دن۔ نماز تراویح اگر 20 پڑھنی ہو تو یہاں 8 کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ خانہ کعبہ میں بھی امام بدلتے ہیں، پھر دلیل قرآن حدیث ہے، خانہ کعبہ کی بات دلیل نہیں ہے۔ پھر وہاں ایک امام پڑھاتا ہے، پھر دوسرا پڑھاتا ہے، باقی سارے سعودیہ میں 8 پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس میں رکعتیں بڑھانے کی بجائے رکعتوں کو لمبا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف آیا ہے، حضرت صدیقہ سے پوچھا گیا کہ آپ کتنا قیام کرتے تھے رمضان میں؟ کہ رمضان ہوتا یا غیر رمضان 11 رکعت، 8 رکعت اور 3 وتر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا تھا حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو کہ لوگوں کو 8 رکعت اور 3 وتر پڑھاؤ۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی خانہ کعبہ میں ہے تو خانہ کعبہ میں رفع یدین بھی ہے، آمین بھی ہے، اور وہاں دوسرے بھی باتیں، ان پر بھی عمل کرو، پھر بے شک 20 پڑھ۔